ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا. وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے. ان سے کہو ذرا مجھ کو دکھاؤ تو صحیح, وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم اس کے ساتھ شریک کر لیتے ہو؟ ہرگز نہیں, زبردست اور دانا تو بس اللہ ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے, مگر اکثر لوگ تو جانتے نہیں. اکثر لوگ نہیں جانتے, حقیقت ہے نہیں جانتے. تو قصور کس کا ہے؟ مسلمانوں کا. خود ہی نہ جانا. کتاب ہے, خود ہمارے لیے کتاب اجنبی ہے, اور اگر اجنبی نہیں ہے, ہم نے جان پہچان کر لی ہے اس کتاب سے, تو آگے کہاں پہنچایا؟ ہم نے کہاں لوگوں کو بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں؟ کیا کچھ اللہ کی طرف سے وعدے ہیں جو کہ ان کو سنائے جا رہے ہیں؟ اور اگر کوئی نہ عمل کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو کیا کچھ وعیدیں ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیں؟ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اگر تو نے کسی کے لیے ہدایت کا فیصلہ کر لیا ہے, اللہ یہ آنر میری قسمت میں لکھ دے کہ مجھ سے وہ بات اس تک پہنچ جائے, تاکہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. یہ لوگ تم سے کہتے ہیں وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو, کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر پہلے اس کو لا سکتے ہو. یہ کافر کہتے ہیں ہرگز ہم اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے. حقیقت ہے یہی تو کر رہے ہیں. تورات کا بھی آپ کو حکم سنائے, اور کون سا حکم؟ جو کہ طور پر ملا تھا موسیٰ علیہ السلام کو, 10 کمانڈمنٹ میں سے ایک کمانڈمنٹ, اور ایسا چھپایا ہے اہل کتاب نے اس کمانڈمنٹ کو, لگتا ہے کہ جیسے پہلی دفعہ اسلام نے آ کر ان چیزوں پر بات کی ہے. تو واقعی جو اپنی کتاب کو نہیں مانتا وہ کسی اور کتاب کو کیا مانے گا؟ جو اپنی ماں کی جیسے عزت نہ کرے وہ آپ کی ماں کی عزت کرے گا؟ نہیں ہو سکتا. کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. اس وقت ایک دوسرے پر الزام دھریں گے. جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. اور بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ بلکن تم مجرمین, بلکہ تم خود مجرم تھے. ابھی جو بار بار کمزور لوگوں کا ذکر آ رہا ہے, یہ کوئی فزیکلی کمزور نہیں تھے کہ بیمار تھے یا ان کو کوئی فلو ہو گیا تھا, نہیں. کمزور ایمان والے, کمزور قوت ارادی والے, اور ذہنی طور پہ کمزور, دوسروں سے مروب بہت جلدی ہو جانے والے, انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہونے والے لوگ. ایمان کمزور تھا, اخلاق کمزور تھا, ارادے کمزور تھے, مانتے بھی تھے دین کو لیکن عمل کرنے کی پوری طرح ہمت نہ پاتے تھے. تو چاہتے تھے کوئی ان کو ایزی وے آؤٹ بتا دے, جنت میڈ ایزی, کوئی ریوائزڈ ورژن لے کر آ جائے ان کے پاس اللہ کے احکامات کا. تو جا کے لوگوں سے پوچھتے تھے کہ تم بتاؤ تم بتاؤ. تو لوگوں نے غلبہ حاصل کر لیا اور ان کو بہکا دیا. اب لڑ رہے ہیں بیٹھے ہوئے. وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. اور دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں. آخر کار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توق ڈال دیں گے. کیا لوگوں کو اس کے سوا کوئی اور بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسے ہی جزا وہ پائیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے. انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں. مس پلیسڈ آپٹمزم, مس پلیسڈ کانفیڈنس, غلط, بالکل فالس کانفیڈنس. قل کہہ دیجئے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نپاتلا عطا کرتا ہے, مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے. یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو, ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ, یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے. کیا کہ انہوں نے مال اور اولاد صدقہ جاریہ بنا دیا. عقل مند لوگ بہت اچھی جگہ انویسٹ کر کے گئے. تو مال اور اولاد اگر ہدایت کے بغیر ہیں تو یہ تو عذاب ہیں.
اور اگر مال اور اولاد ہے اور وہ ہدایت کے ساتھ ہے، یعنی کہ دولت بھی ہدایت کے ساتھ خرچ کرتا ہے انسان اور اولاد بھی ہدایت پر ہے، تو یہ صدقہ جاریہ ہے. اب کیا ہوگا؟ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال، جس نے کہا رضیت باللہ ربا، کہ میں تو راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین یعنی وے آف لائف ہونے پر، کوڈ آف لا ہونے پر، وبمحمد رسولا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر دل سے گواہی دے دی، فرمائے وجبت لہ الجنہ، جنت اس کے لیے واجب ہو گئی. واجب، اللہ میں ان میں شامل کرے. اس کے برعکس والذین یسعون فی آیاتنا، رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، وہ تو عذاب میں مبتلا ہوں گے. اے نبی ان سے کہیے، میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہی تو تم کو اور دیتا ہے، وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے. اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے. دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے. اس وقت ہم کہیں گے آج تم میں سے کوئی کسی کو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے ذوقوا عذاب النار، چکھو اب عذاب جہنم کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. حقیقت ہے جب تک انسان قول سے یا اپنے ذہن کے اندر جہنم کو نہیں اگنور کرتا یا جھٹلاتا، وہ گناہ نہیں کر سکتا یا عادی گناہ گار نہیں ہو سکتا. پاؤں پھسل سکتا ہے لیکن گناہ جو ہے وہ لائف سٹائل چوائس نہیں بن سکتے کہ ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ، صبح شام سوچ سمجھ کے اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہو. یہ جبھی ہوگا کہ جب جہنم کے بارے میں کوئی ایسا عقیدہ بنا لیا کہ جس نے جہنم کے خوف کو زیرو کر دیا. بہت بڑا فگر ہے آپ کے سامنے، 250,000 کا فگر ہے، اس کو آپ ملٹی پلائی کیجئے ذرا زیرو سے، کیا بچے گا؟ زیرو. تو یہی ہے قیامت کا خوف، کسی باطل خیال سے ملٹی پلائی ہو کے ایبسلیوٹ زیرو ہو جاتا ہے اور اعمال پہ اثر نہیں ڈالتا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے تم کو ان معبودوں سے برگشتہ یعنی ہٹا دے جن کی عبادت کیا تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے. وہی باپ دادا کی تکرار، وہی ٹرائبل مینٹیلٹی. اور کسی معاشرے میں اگر یہ ٹرائبل مینٹیلٹی ہے بہت بڑا، ہم ان کو ایک خوشی کا دروازہ دکھا دیں گے، ہم احسان کریں گے، ہم لبریٹ کر دیں گے ایسے ٹرائبل سوسائٹی کو اگر ہم قرآن ان کو سکھا دیں. قرآن لبریٹ کر دیتا ہے اس ٹرائبل مینٹیلٹی سے جس نے کہ بند کر دیا ہوتا ہے انسان کو. نہ ترقی ہو سکتی ہے، نہ پروگریس ہو سکتی ہے، نہ حقوق کسی کو مل سکتے ہیں. بلائنڈ فالوئنگ، تعصب ہی تعصب صرف. تو یہ بڑا احسان ہے لوگوں کے سر پہ، بہت بڑا فلینتھراپسٹ کاز ہے کہ لوگوں تک قرآن پہنچا دیا جائے تاکہ اس مینٹیلٹی سے نکلیں، ذرا لبرل ہوں، ذرا اوپن مائنڈڈ بنیں. وقالوا ما هذا الا افک مفترا، اور کہتے ہیں یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا. ان کافروں کے سامنے جب حق آیا انہوں نے کہہ دیا یہ تو سری جادو ہے، حالانکہ نہ تو ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ اس کو پڑھتے ہوں، نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبع کرنے والا آیا تھا. ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں. جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا اس کا تو عشر اشیر 1/10 بھی ان کو نہیں ملا، اس کو یہ نہیں پہنچے. مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو میری سزا کتنی سخت تھی. یعنی ساری ورلڈلی پروگرس اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکی. اللہ کے عذاب سے بچنے کا صرف طریقہ علم الوحی. ایکوائرڈ نالج بھی بہت اچھی ہے، ریویلڈ نالج اسینشل ہے. قل، اے نبی ان سے کہیے بس میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں، اور نصیحت ہم بھی پلے باندھ لیں. انما اعظکم بواحدہ، میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں. کیا کرو؟ سیل فون بند کر دو، ٹیلی فون بند کر دو، ذرا لائٹ ڈم کر دو. تم ذرا اللہ سے دعا مانگ کے دل کھول کے اللہ سے 1-to-1 کنیکشن اللہ سے تم تعلق جوڑو اور بیٹھو. کیا کرو؟ ان تقوموا للہ، تم اللہ کے لیے ایک ایک یا دو مل کے اپنے دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر ایسی کون سی بات ہے جو جنون کی ہو. ہم اپنے لیے کیا کہیں؟ قرآن کا کون سا حکم ہے جو پاگل پن کا حکم ہے، جو امپریکٹیکل ہے؟ اپنے لیے کرتے ہیں تو کوئی امپریکٹیکلٹی نہیں.
چونکہ اسلام نے کہہ دیا تو ضد باندھ لی ہے اللہ سے کہ چونکہ اسلام نے کہا ہے اس لیے نہیں. ثابت کر دیا ہے کہ شراب کتنی نقصان دہ ہے. ایک ضد پکڑ لی ہے کہ نہیں ہم تو پیئیں گے ہر حال میں، اس لیے کہ اللہ نے منع کر دیا. تو یہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنا ہے. یہ بعض دفعہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے نا تو اس کو برین واش کر دیتی ہے یہ ساری چیزیں. میڈیا برین واش کر دیتا ہے، یا ماحول یا صحبت. تم سب کچھ چھوڑو، سٹ وتھ یور سیلف، اپنی فطرت کی روشنی میں تم جواب تلاش کرو. ان ہوا الا نذیر، یہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبع کرنے والا ہے. ان سے کہو اگر میں تم سے کوئی اجر مانگتا ہوں وہ تمہیں کو مبارک ہو، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے. ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق القاء کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے. کہو حق آ گیا اور اب باطل کے کچھ نہیں ہو سکتا. کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے. وہ سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہے، قریب، سمیعن قریبن. کسی سے جا کے آپ کو دعا کروانے کی ضرورت نہیں، وہ تو آپ کی رگے جان سے بھی زیادہ اللہ قریب ہے. کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے ہوئے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے. اس وقت یہ کہیں گے ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے. اس سے پہلے یہ کفر کر چکے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے. ریسرچ کے نام پہ ایبسلیوٹ گمراہی، ایبسلیوٹ نان پروون تھنگس. جو تھیوری ثابت ہو گئی ویری گڈ، لیکن جو تھیوری فقط تھیوری ہے، کوئی ثبوت ہی نہیں، وہ دور کی کوڑیاں لانا ہے. اور کیا ہوگا اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے یعنی قیامت کے دن، اس سے محروم کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پچھلے گروہ، ان کے پیش رو ہم مشرب محروم کیے جا چکے. انہم کانوا فی شک مریب، یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے اور شک نے عمل کرنے نہیں دیا اور موت آ گئی اور اللہ کے آگے مسلم کے بجائے مجرم بن کے کھڑے ہو گئے. اور اب تو دنیا چلی گئی، اب تو واپس جا بھی نہیں سکتے کہ وہاں جا کے عمل کر لیں. اور جو چاہ رہے تھے اللہ کا دیدار اور جنت اور حوض کوثر سے پانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور گناہوں کی بخشش اور اللہ کی رضا اور اللہ کا دیدار، ان سب سے محروم اللہ میں محروم نہ کرے. سورہ فاطر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے. ایسے فرشتے جن کے 2 اور 3 اور 4 بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے فلا ممسک لہا، کوئی اس کا روکنے والا نہیں. دعا کریں اللہ میرے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے، مجھے اپنی رحمت کے قریب لے آ. اور جس کو وہ بند کر دے اس کے اللہ کے سوا کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں. وہ زبردست اور حکیم ہے. لوگو تم اللہ کے جو احسانات ہیں ان کو یاد رکھو. بڑا اچھا سبق ہے. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم. کبھی کسی عمل میں دشواری ہو رہی ہو، مجھ کو یا آپ کو تسبیح کیا کیجیے، خوب اللہ کی تسبیح کیجیے. الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ. خوب تسبیح کیجیے لیکن سمجھ کے، دل کے ساتھ. دل اور زبان اور دماغ سب کے ساتھ سب کو تسبیح میں لگائیے. پھر آپ دیکھیے کیسے دل روشن ہوگا انشاءاللہ، کیسے حق نظر آئے گا. لوگو تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں ان کو یاد رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو. تو جس کا رزق کھاتے اس کی نمک حلالی نہ کرو گے، فرما برداری نہ کرو گے. لا الہ الا ہو فانا تؤفکون. کوئی معبود اس کے سوا نہیں. آخر کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ کون برین واش کر رہا ہے؟ کون مسمرائز کر رہا ہے تم کو؟ کون تمہاری اوپینین بنا رہا ہے تمہارے لیے؟ اب اگر اے نبی یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں اور سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں. لوگوں اللہ کا وعدہ برحق ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے. در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو. دیکھیے کوئی دوست اگر ہے
اور وہ دشمنی کر جائے تو ہم کہیں کہ بھئی میں تو پہچان نہ پائی تھی اس کو، تو میں تو سمجھ رہی تھی دوست ہے. دشمن سمجھ کے اور دھوکے باز سمجھ کے پتہ ہے یہ شخص فراڈ ہے، یہ فراڈ کرتا ہے، اس نے پہلے بھی لوگوں کی زمینیں غصب کر لی ہیں، اور پھر اس کے پاس جا کے انویسٹ کرنا کس کا قصور ہے؟ پتہ ہے یہ دھوکے باز ہے، پھر دھوکا کھانا، پتہ ہے دشمن ہے، پھر ڈسے جانا اس سے، یہ تو انسان کا پھر اپنا ہی قصور ہوا. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير، وہ تو اپنے پیرووں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں. جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. ایک طرف عذاب شدید، ایک طرف اجر کبیر. چوائس از یورز، ٹیک یور پک. افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا، بلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخصی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا. گناہ کو فلانٹ کرتا ہے، پروموٹ کرتا ہے، پراؤڈ فیل کرتا ہے، ایلیٹ ہونے کا سمبل سمجھتا ہے گناہ کو. فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، جس کا برا عمل اس کے لیے خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہو. حقیقت یہ ہے اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے. بس اے نبی، خواہ مخواہ آپ کی جان ان لوگوں کی خاطر غم اور افسوس میں نہ گھلے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اللہ اس کو خوب جانتا ہے. دیکھیں میرا اور آپ کا کیا کام ہے، ہم کو پتا ہے اور ہم عمل نہیں کر پا رہے، فار وٹ ایور ریزن استغفار کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، شرمندہ ہوتے رہیں دل میں، انشاءاللہ اس برے انجام سے اللہ نے چاہا تو بچ جائیں گے. واللہ الذی ارسل الرياح فتثیر سحابا، وہ تو اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اس کو ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی. تو مرے ہوئے دل کیا نہیں جاگ سکتے؟ کیا مری ہوئی روحیں نہیں جاگ سکتی؟ کہ ہماری زندگی میں اگر اب تک نیکیاں لہلہائی نہیں ہیں تو کیا آگے امید ہے؟ بالکل امید ہے. دیکھو اللہ کیسے دکھاتا ہے قدرت کی نشانیوں میں سے. اور ایک اور نشانی کیا؟ کذالک النشور، مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا. جو کوئی عزت چاہتا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے. اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے. رہے وہ لوگ جو کہ بری بےہودہ چال بازیاں کر رہے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے. اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے. کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا، نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے. ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے کام بہت آسان ہے. یعنی کہ ہر چیز پلانڈ ہے جو دنیا میں ہو رہی ہے. یوں سمجھو ریکارڈنگ ہو چکی، بس اب تم کو دکھایا جا رہا ہے. اللہ کے فیصلے ہو چکے، قدرت کے فیصلوں سے کوئی لڑ نہیں سکتا. جو لڑتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے. دوسرے جو تقدیر کے فیصلے ہیں اس پر ہماری پوچھ نہیں ہوگی کہ واہ تم 20 ایئرس کے ایج پہ کیوں مر گئی تھی، اور واہ تم 100 تک تم کو جینے کا کیا شوق تھا. اللہ اس پہ نہ عذاب دے گا نہ ثواب. یہ اللہ کے فیصلے ہیں نا. عذاب ثواب کس پر ہوگا؟ ہماری چوائس کے اوپر، ہمارے فیصلوں کے اوپر. تم نے عمل کیا یا نہیں یہ اللہ نے ہم پر چھوڑا ہوا ہے، یہ ہماری چوائس ہے، یہ پری ڈیٹرمنڈ نہیں ہے. وما یستوی البحران، اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہوتے. ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا، پینے میں خوشگوار، اور دوسرا سخت کھاری کہ حلق چھیل دے. مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو، اور اسی پانی میں سے تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. اب یہ دیکھیے ایک طرح سے پیرابلز بھی ہیں اور حقیقت بھی ہے، اور اس حقیقت کے تھرو ہم کو عبرت حاصل کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ تم جو قدرت کے نظارے دیکھتے ہو، میٹھا پانی، کھاری پانی، تمہارا ذہن جو ہے وہ اور مختلف حالات کی طرف چلا جائے. شکر بڑا میٹھا ہوتا ہے، صبر تلخ ہوتا ہے. کچھ بڑے خوش مزاج لوگ ہوتے ہیں، کچھ بد مزاج ہوتے ہیں. اسلام بڑا میٹھا ہے، کفر کا انجام بڑا تلخ ہے. تو تم دیکھ لو کنٹراسٹنگ چیزیں ہیں، اینڈ دو کنٹراسٹنگ چیزوں میں آپ جو ہیں اپنے لیے خود کیا چیز پسند کرتے ہیں. ظاہر ہے میٹھا پانی، تو آپ بھی اپنے لیے خوش مزاج ہونا پسند کریں، آپ بھی شکر گزار ہونا پسند کریں، آپ بھی اپنے لیے مسلمان ہونا پسند کریں، شکر گزار ہو جاؤ. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل،
وہ دن کے اندر رات کو اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے، اور چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے. یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلا جا رہا ہے. وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں تمہارا رب ہے، پروردگار، نریشر، چیریشر، سسٹینر، مینٹینر، 70 ماؤں سے بڑھ کر تم سے پیار کرنے والا. تم کتنا پیار کرتے ہو اپنے رب سے بتاؤ. لہ الملک، بادشاہت بھی اسی کی ہے. یہ مت سمجھنا کہ جیسے کہ ماں جو ہے وہ سزا نہیں دیتی، نہیں، قیامت کے دن وہ ایک بادشاہ کی شکل میں ہوگا. لمن الملک اليوم پوچھا جائے گا، للہ الواحد القہار. آج بادشاہت کس کی ہے؟ کہا جائے گا اللہ واحد قہار کی. تو ماں کی طرح مجبور نہ سمجھنا، بادشاہ کی طرح عدل اور انصاف اور سزا اور جزا بھی کرے گا. اس کو چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پرکا، ایک چھلکے کے مالک بھی نہیں ہیں. انہیں پکارو، وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور اگر سن لیں ان کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. یعنی کیوں پکارتے ہو قبروں والوں کو؟ کیوں مردوں کو؟ کیوں گلی سڑی ہڈیوں کو کیوں پکارتے ہو؟ کیوں ان آنکھوں سے کچھ دیکھنے کو یا ان دماغوں سے کچھ سوچنے کو کہتے ہو کہ جن کو کیڑے کھا چکے، یا اگر نہیں بھی کھائے جیسے کہ نبی اور شہید، اگر ان کے جسم بھی ہیں، انہوں نے کیا سکھایا تھا انبیاء نے تم کو؟ کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو. تو تم دعا میں کیوں شرک کرتے ہو؟ اللہ سے مانگو بس. یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج ہو، تم اللہ کے فقیر ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی غنی اور حمید ہے. سب کو کٹ ڈاؤن ٹو سائز کر دیا اللہ نے. سب فقیر ہو، سب مانگنے والے ہو. یو آر آل بیگرز ان فرنٹ آف اللہ. اللہ کے سلیوز ہو، اور جو کہہ دے کہ جی اللہ میں ایسی ہی ہوں، بہت خوش قسمت. عاجزی، اس لیے کہ جب کسی غنی کے آگے انسان جاتا ہے تو غنی بن کے نہیں جاتا. اگر غنی کے آگے غنی بن کر جائے گا کچھ نہ ملے گا. غنی کے آگے جتنا فقیر بنے گا اتنا ملے گا، اتنا ملے گا. تو بند دروازے کھٹکھٹاتے رہتے ہو اور کھلے دروازے پہ نہیں جاتے. جو سب کو دیتا ہے، جو بڑے بڑے بادشاہوں کو بادشاہتیں دیتا ہے، اس سے نہیں مانگتے، اور لوگوں کے آگے ماتھے ٹیکتے ہو، چاہیں تو دیں چاہیں تو جھڑک دیں. اور وہ جو بار بار مانگو تو خفا ہوں، اور وہ رب جو بار بار مانگنے سے خوش ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں خزانے ہیں زمین اور آسمان کے، کیوں نہیں مانگتے؟ کیوں نہیں دوڑتے؟ ففروا الی اللہ آتا ہے، دوڑو اللہ کی طرف، چاہے شوق سے، چاہے خوف سے، چاہے دعائیں لے کر، بھاگو اللہ کی طرف. وہ بہت کچھ دینے والا ہے. دنیا میں لوگ غنی ہوتے ہیں، بے نیاز، بے حس ہو جاتے ہیں لوگوں کی طرف سے. اللہ غنی ہے لیکن کتنا حساس ہے تمہارے معاملے میں، کتنا چاہتا ہے تم کو. اور تم اللہ کے ساتھ برا سلوک، برا رویہ نہ رکھنا. ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، وہ چاہے تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے. ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ دشوار نہیں. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. یعنی گناہوں کے بوجھ کا ذکر ہے. کوئی شیئر کرنے نہ آئے گا. اور ہم جانتے ہیں جو ہمارا ویٹ ہے، ہمارا ویٹ ہے. آپ کی سگی بیٹی بھی آپ کے 2 پاؤنڈ نہیں اٹھا سکتی، آپ ہی کو اٹھانا ہے. ایک گناہ اسی طرح ہمارے سسٹم، ہماری باڈی کا حصہ جیسے ہے نا، ایسے ہو جاتے ہیں. کوئی اور ان کو اٹھا نہیں سکے گا قیامت کے دن. اور کیا ہوگا؟ وہ اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار کا ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے وہ قریب ترین رشتہ داری کیوں نہ ہو. تھوڑے سے الفاظ میں اتنا بڑا مضمون سمیٹ دیا. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب. اے نبی، آپ تو صرف انہی لوگوں کو خبردار کر سکتے ہیں جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے. تو کیوں آخر جب تمہارے پاس آپشن ہے تو کیوں تم بوجھ لے کر پہنچو اللہ کے پاس؟ کیوں نہیں پاک کر لیتے اپنے آپ کو عبادات کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے، خدمت خلق کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے؟ تم کیوں نہیں پاک کرتے؟ صدقہ خیرات کے ذریعے سے پاک کرو اپنے آپ کو، اللہ پاک کرے گا تمہیں. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، نہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہے، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، نہ زندے اور مردے مساوی ہیں.
ظاہر ہے کفر ایمان ایک جیسا نہیں، جہالت اور علم ایک جیسا نہیں، جنت اور جہنم ایک جیسی نہیں، کانشیس ہو کر زندگی گزارنا اور ان کانشیس ہو کر زندگی گزارنا ایک جیسا نہیں، ایک جیسے نتیجے نہیں نکالے گا۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے سنواتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی آپ ان لوگوں کو نہیں سنوا سکتے جو قبروں میں دفن ہیں، جن کے جسم مقبرے ہیں، ان کی روحیں دفن ہو گئیں، یہ دنیا ان کا قبرستان بن گیا ہے، ایسا خول چڑھ گیا، دنیا کے آگے کچھ نظر نہیں آتا، جیسے مردے کو قبر کے علاوہ اور کیا ہے اس کا، کل قبر ہی تو ہے، اسی طرح یہ دنیا یہ دفن ہو گئے ہیں انہی خواہشات کے اندر۔ ان انت الا نذیر، آپ تو بس خبردار کرنے والے ہیں، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا ہو۔ اب اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے، پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، دیکھو میری سزا کیسی سخت تھی، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی کہ اب ہم ضرور دیکھیں گے۔ کیا؟ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں، اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور، حقیقت یہ ہے اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یعنی اگر اللہ کی پکڑ سے ڈر ہمیں نہیں لگتا، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے نافع علم حاصل نہیں کیا ابھی، وہ علم جو کہ خوف پیدا کر دے اور اللہ سے ڈرائے واقعی کہ اللہ کی کتنی قدرت ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا ہے تاکہ اللہ ان کے اجر پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے، بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھیں، بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا۔ کس کتاب کا؟ قرآن کا ذکر ہے۔ کس کو؟ الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے ان بندوں کو جن کو کہ ہم نے چن لیا۔ یعنی مسلمان کون ہے؟ اس کتاب کے وارث، اس لیے کہ ہم بہرحال اس کتاب کو لے کر بیٹھے ہیں۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اب امیجن کیجئے کہ اس وقت اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پینے کا پیالہ رکھا ہے، ہم دوڑنا پڑیں گے اس کی طرف، ہم سب اس میں پانی ڈال ڈال کر پینا نہ چاہیں گے، برکت کے لیے کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بتائیں کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ اس پیالے کو لگے تھے، آپ کے مبارک ہاتھ اس پیالے کو لگے تھے اور آپ نے اٹھایا تھا، اور میں بھی وہیں پر ہونٹ رکھ کے پی سکتی ہوں جہاں میرے پیارے نبی کے ہونٹ رکھے گئے تھے۔ کتنی برکت ہو نا، کتنی مانگ ہو۔ اور یہ کلام یہ آپ کے مبارک منہ سے نکلا ہوا، یہ بھی تو وراثت ہے نا آپ کی۔ تو پھر بتائیں کیا ہم ہیں اس کے لینے والے؟ کیا ہم وقت لگائیں گے اس کو سمجھنے میں؟ کیا ہم اس کو اپنے سینوں میں، دلوں میں سجائیں گے؟ کیا ہم اپنی زندگیوں کے اس کے حساب سے بنائیں گے؟ کیا ہم اللہ کے پیارے ہونا چاہیں گے؟ یہ تو اللہ وراثت ہم کو مل گئی ہے۔ آج اگر وراثت میں ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا اگر مل جائے یا کوئی اور چیز مل جائے یا جوتے مل جائیں، ہم اس کو سینے سے سر پہ نہ لگا کر بیٹھے رہیں، کریں گے؟ تو یہ تو وہ قدم ہے نا کہ جس پر آپ چلے تھے، یہی راستہ، یہی صراط مستقیم جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے، ہم کو یہ پیارا نہ ہوگا؟ کیا وقت نہ نکالیں گے؟ کتنی جگہ کورسز آفر ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ ایک یہاں بھی آپ کو بتایا گیا تھا، جنوری سے انشاءاللہ کورس آفر ہو رہا ہے، اب پلیز آگے بڑھیے اور آپ ضرور اس کو جوائن کیجئے اور آپ ضرور علم حاصل کیجئے اور ضرور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نافع علم مجھ کو مل جائے کہ میں تجھے پہچان کے میں تجھ سے ڈرنے لگ جاؤں۔ جو ڈرے گا وہ بچے گا انشاءاللہ۔ یہ نہیں تو آگے پہنچا دیجئے، دوسروں کو انفارم کر دیجئے، فارم لے جا کر کسی کو دے دیجئے اور آپ کسی کے لیے آسانی کر دیجئے، آپ سفارش کر دیجئے اچھی ماں باپ سے،
کوئی ارینج کر دیجئے, کوئی ٹرانسپورٹ ارینج کر دیجئے, کوئی پیسہ ارینج کر دیجئے کسی کے لیے کہ اس کتاب کی وراثت کا حق ادا کرنے والے ہو جائیں. ورنہ وارث کتاب کے بنے اور تم نے نہ پڑھا نہ سمجھا, تم نے کہا ٹائم نہیں, تم نے تو سب کچھ سمجھ لیا, اس کتاب کے لیے ٹائم کیوں نہ نکالا جبکہ تم وارث تھے, تم کو خود سمجھنا لازم تھا. کیوں؟ اس لیے کہ آگے دوسروں تک پہنچانا تھا. خود ہی نہ سمجھے اب تک تو آگے کام کب کرو گے تم؟ تو ایسے ہی بتایا گیا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. اب کوئی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے. کون ہے یہ؟ قاعدون, نہ ہلتے نہ جلتے ہیں, نہ عمل کرتے ہیں نہ عمل کرنے دیتے ہیں, نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھنے دیتے ہیں, آگے پہنچاتے بھی نہیں. لیکن بہرحال تھوڑا بہت کیا پتا خوف خدا ہو, کوئی ضمیر ملامت کرتا ہو, کبھی کانشیس چٹکی لیتا ہو کہ یو آر ریئلی نیگلیکٹنگ دا ورڈ آف اللہ, یو آر ریئلی نیگلیکٹنگ یور ہیریٹیج. تو ٹھیک ہے, وہ ایک کیٹیگری ہے. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ, اور کوئی بیچ کی راس ہے, کبھی اچھائیاں کبھی برائیاں. ہر انسان کے اندر ایک منافق ہے, ایک کافر ہے, ایک مومن ہے. تو کبھی منافق ہو گئے موقع دے کر, کبھی کافر ہی ہو گئے, کبھی اور کبھی بڑے پکے مومن ہو گئے. تو یہ بھی بیچ کی راہ چلنے والے. اور کون ہیں؟ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ, اور کوئی اللہ کے اذن سے. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ, اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے. یہ کون ہے؟ سابقون الاولون. یہ بیٹھے نہیں رہ جاتے, یہ دوڑ پڑتے ہیں اٹھتے, یہ فرسٹ آنا چاہتے ہیں, ان کو آگے بڑھنا ہے, ان کو تو بہت اعلیٰ درجے کی جنت چاہیے, ان کو تو اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ خالی اطاعت والے لوگ نہیں ہیں, یہ اتباع کرنے والے لوگ ہیں. یہ دوڑ دوڑ کر آگے آتے ہیں. ذالک هو الفضل الکبیر, یہ بہت بڑا فضل ہے, بہت بڑا فضل. ایمبیشس ہیں آخرت کے لیے. دنیا میں کنٹینٹ, دنیا کے لیے قناعت ہے, آخرت کے لیے ایمبیشن ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا کسی طرح, اور آگے اور آگے اور آگے. جیسے حدیث میں آتا ہے, دین کے معاملے میں اس کو دیکھو جو تم سے آگے ہے, اور دنیا کے معاملے میں اس کو دیکھو جو تم سے پیچھے ہے. اگر ہم نے اپنی پرائرٹیز کو الٹا کر لیا اور اللہ کے رسول کی بات نہ مانی, اور پھر ہم روتے دھوتے رہتے ہیں, اور کچھ بھی ہمارے پاس آ جائے ہمیں کہاں کافی لگتا ہے. اگر اسکوٹر تھا تو گاڑی آ گئی, اب جب گاڑی آ گئی تو جو ساتھ والے پڑوسی ہیں انہوں نے بڑی گاڑی لے لی, اب ہم نے بھی رو دھو کے بڑی گاڑی لے لی. پتہ چلا کہ جو ہماری دیورانی جٹھانی دیور ہیں انہوں نے جہاز خرید لیا. اب کیا کریں؟ تو پور رچ ہی رہ جاتے ہیں. پور رچ ہونا کتنی تکلیف دہ چیز ہے. تو تم کیوں کمپٹیشن کرتے ہو جب رونے دھونے کے سوا کچھ ملتا نہیں؟ تو کیوں نہیں تم آخر جنت کے لیے کمپیٹ کرتے؟ اور ہے کیسی جنات عدن, ہمیشگی کی جنتیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے. وہاں ان کو سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا, اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا. وقالوا الحمد للہ, وہ کہیں گے شکر اللہ کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا. یہاں کوئی کمپٹیشن نہیں. جنت وہ جگہ نہیں جہاں کمپٹیشن ہو. جس کو جو جنت ملے گی خوش ہوگا. کوئی نہ ہوگا کہ جو جا کر اپنے میاں سے کہے گی کہتی تھی تم سے کہ تہجد پڑھا کرو, دیکھا تم نے 20 پڑوسن کتنی اونچی جنت میں چلی گئی, ان کے میاں تو ہیں تہجد بھی پڑھا کرتے تھے, تم تھے اٹھتے ہی نہیں تھے. کچھ نہیں ہوگا. جس کا جو لیونگ سٹینڈرڈ سب اس پر خوش ہوں گے, کوئی غم نہ ہوگا. ان ربنا لغفور شکور, یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا قدر فرمانے والا ہے, جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام گاہ کی جگہ ٹھہرا دیا. یہاں نہ ہمیں مشقت پیش آتی ہے نہ تکان لاحق ہوتی ہے. کیا جگہ ہوگی آپ دیکھیں. گھر ہم بنا لیتے ہیں, کتنی مینٹیننس چاہیے ہوتی ہے. اللہ اب یہ ٹھیک کرواؤ, وہ پالش خراب ہو گئی, وہ فرنیچر, وہ پردے پرانے, وہ دھلواؤ, وہ یہ کرو. جتنے بڑے گھر فکر اتنی زیادہ, تھکاوٹ اتنی بڑھتی ہے. وہ تو آن دا ہاؤس, اللہ کے سپورٹ, بس آپ بس لیجر اینڈ پلیجر مزے کریں. اس کے برعکس اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. نہ ان کا قصہ پاک کیا جائے گا کہ مر جائیں, اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کمی کی جائے گی. اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا, وہاں وہ چیخ چیخ کر کہیں گے. اب وہ امیجن کریں, غم سے اور پریشانی سے اور پینک سے آوازیں جیسے بیٹھ جاتی ہیں نا, گلا پھاڑ پھاڑ کے بیٹھے ہوئے گلے, پھٹے ہوئے گلے کے ساتھ چیختے ہیں, جیسے اذیت ناک آواز ہوتی ہے. کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا, اے ہمارے رب ہمیں نکال یہاں سے. تو قرآن اسی لیے تو آیا تھا کہ تمہیں نکالتا, تمہیں جہنم سے نجات دیتا. تو کبھی فرصتی تم کو تو نہ ملی, جیسے ہم اپنی کولوکیل زبان میں کہتے, تم نے تو کبھی لفٹ ہی نہ کرائی قرآن کو, ٹائم ہی نہ ملا تم کو. تو کہیں گے اللہ نکال. کیا کریں گے؟ نعمل صالحا, اب تو ہم نیک عمل کریں گے ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے. جواب دیا جائے گا کہ ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا, اور تمہارے پاس متنبع کرنے والا آ چکا تھا. اب مزہ چکھو, ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں.
حدیث میں آتا ہے جس کو اللہ نے 60 سال کی عمر دے دی تو وہ اللہ کے ہاں کوئی عذر پیش نہ کر سکے گا. دیکھیں جو قرآن کا سیکھنا سکھانا یہ کوئی ایج باؤنڈ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ بس یہاں ایج لمٹ ہے. کوئی کتنے سال کا بھی ہے آئے, جب اللہ کی طرف پلٹے اللہ مہربان ہوتا ہے اس کے اوپر. اب دیکھیں پتہ نہیں اللہ ہم میں سے کس کس پر مہربان ہوتا ہے. دعا کریں اللہ مجھ کو توفیق دے دے میں تیری کتاب کے لیے کوالٹی ٹائم نکال سکوں اور میں اس ورڈ کو پھیلاؤں, آگے پھیلاؤں. میسج دیجئے, بتائیے لوگوں کو. اور خالی یہ نہیں, جہاں جہاں کورسز آفر ہو رہے ہیں, جہاں قرآن اور سنت کی روشنی میں تعلیم دی جا رہی ہے, سب کی انفارمیشن عام کیجئے. جس کو جو کنوینئنٹ ہو وہاں پر جائے. اور تھوڑا انکنوینئنس اگر اٹھا بھی لیں تو کوئی بات نہیں. آخر ہم بچوں کو اتنی دور اسکول نہیں بھیجتے, آخر لوگ آفس اتنی دور نہیں جاتے. لا اینڈ آرڈر تو سبھی کے لیے خراب ہے. خالی دین پڑھنے کے لیے کیوں کہتے ہیں کہ حالات بہت خراب ہیں, نہ نکلو گھر سے. اور ہمیں تو معلوم ہے اللہ نے سورہ توبہ میں ہم کو بتا دیا کہ جس کی جہاں موت لکھی ہے وہاں آنی ہے. تو موت کے ڈر سے تھوڑی کو سارے کام چھوڑ کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. بازاروں کی رونق آپ دیکھیں جا کے, بم بلاسٹ کے ڈر سے کوئی گھر نہیں بیٹھا ہوا. تو جب کورسز کی بات آئے تو کہتے ہیں بڑے بم بلاسٹ ہو رہے ہیں مت جانا, جیکٹ پہنا دیں گے تم کو. ہلو, جیکٹ بھی بدنام ہو گئی, یہ جیکٹ پہنانے بیٹھے ہیں سارے. نہیں, تقوی کا لباس, لباس التقوی ذالک الخیر, تقوی کا لباس سب سے اچھا لباس ہے. صبغت اللہ کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہم سب مل کے اللہ کا رنگ اختیار کر لیں. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض, بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے. وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے. اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے, اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے. کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں. اے نبی ان سے کہیے کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہوں؟ نہیں, یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے, اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کو دوسرا ان کو تھامنے والا نہیں. انہ کان حلیما غفورا, بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے. آپ دیکھیں اتنی سخت شرک کی تردید ہے, اس کے باوجود میجورٹی کا آج دنیا میں دین مشرک, آج دنیا میں ان کا دین کیا ہے؟ شرک. کتنے مشرک ہیں. اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم یہ شرک کے اندھیرے کسی طرح دور کریں. یہ پلٹ کر ہم ہی کو فائدہ دے گا. ہم ماحول سے تاریکیاں دور کریں گے, ہم ہی ایکسیڈنٹ سے اور غلطیوں سے بچیں گے. ہم اپنی جان پر فیور کرتے ہیں اگر ہم لوگوں تک حق پہنچا رہے ہوتے ہیں. کسی اور کی جان پہ کوئی احسان نہیں ہے, اس میں اپنی جان پہ احسان ہے جو یہ کام کرے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے وہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کے ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راست رو ہوتے. لیکن جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا. یہ زمین میں اور زیادہ استکبار کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے, حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں. اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے؟ یہی بات ہے تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کو تبدیلی نہ پاؤ گے, اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے. اولم یسیروا فی الارض, کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, کہ وہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام جو ان سے پہلے ہو گزرے. کیا ان کا انجام ہوا؟ جو ان سے پہلے گزرے ہیں اور ان سے زیادہ طاقتور تھے. اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے, نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں. وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعنی ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ سارے عذاب پچھلی قوموں پر ہی آ گئے تھے, اور اگر آج ہم گناہ کرتے رہیں گے اور نافرمانیاں کرتے رہیں گے اور بدعمالیاں کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کہے گا مجھ کو, اس لیے کہ ٹائمز ہیو چینجڈ اور سائنس نے ترقی کر لی ہے, اس لیے کہ انسان چاند پر پہنچ گیا ہے, اس لیے اللہ مجھے کچھ نہ کہے گا. نہیں, وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا, اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں بدلتا, تمہیں بدلنا ہوگا. اگر تم نہ بدلے اللہ کا طریقہ نہیں بدلے گا, اور اسی طرح پھر سزا ملے گی جیسی پچھلی قوموں کو ملی تھی. اور اگر تم تبدیل ہو جاتے ہو, تم درست ہو جاتے ہو, تم کو جزا ملے گی جیسے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے.
لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ، اگر وہ کہیں لوگوں کو ان کے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کوئی متنفس، کوئی جان جیتی نہ رہتی، مگر وہ ان کو مقررہ وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے، اور جب وہ ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ کیسے دیکھ لے گا؟ جیسے ایک جج دیکھتا ہے اور ریزلٹس اناؤنس ہو جائیں گے۔ سورہ یاسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی۔ کس بات پہ؟ قرآن کس بات پہ گواہ ہے؟ کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں، بالکل درست ہے راستہ۔ قرآن اور سنت ہی دراصل صراط مستقیم ہے۔ تو قرآن اور رسول دونوں کا ذکر ہے، کتاب کا بھی اور رسول کا بھی۔ کتاب اللہ اور رجال اللہ، یہ دو راستے ہیں ہدایت کے، اور رجال اللہ میں تو خاص الخاص الخاص رسول، ان کو چھوڑ کے راہ راست مل نہیں سکتی۔ اور یہ غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے تاکہ آپ خبردار کر دیں ایک ایسی قوم کو جن کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے، اس وجہ سے یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کے گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جن سے وہ تھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں، اسی لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، ہم نے ان کو ڈھانک دیا اور اب ان کو کچھ بھی نہیں سوچتا۔ اب کوئی کہے کہ واہ، ان کا کیا قصور؟ تو بتائیں، اللہ عادل ہے نا، اللہ جانتا ہے۔ انہوں نے چاہا تھا، ان کو ہدایت خود نہیں سننی تھی، ان کو ہدایت خود نہیں دیکھنی تھی، اللہ نے بائی چوائس وہی ان کو دے دیا جو انہوں نے پسند کیا تھا اپنے لیے۔ اللہ زبردستی ہدایت نہیں ٹھونستا۔ آپ بہت ہی خوبصورت، بہت مہنگا تحفہ لے کر کسی کے ہاں جائیں، ادھر سے جائیں تو وہ ادھر منہ پھیرے، ادھر سے آپ لے کر جائیں تو ادھر وہ منہ پھیر لے اور آنکھیں بند کر لے اور ہاتھ پیچھے کر لے، تو پھر آپ زبردستی کیسے ٹھونسیں گی اس کے اوپر وہ تحفہ؟ ناقدری کا آپ کو احساس ہوگا، آپ کہیں گے جی کہ نہیں لیتے نہ لو۔ اللہ نے ہمیں حواس دیے، اللہ نے ہمیں فطرت دی، اللہ نے ہمیں عقل دی، اور نور علی نور، اللہ نے وہی نازل فرمائی، اللہ نے رسول بھیجے، کیوں؟ تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو، کسی طرح ہدایت حاصل کر لو۔ جب منہ پھیرتے رہے تو ٹھیک ہے، خود ہی اپنے آپ کو ڈبے میں، صندوق میں بند کر لیا ہے، نیرو مائنڈیڈ، نیرو پوائنٹس آف ویو خود ہی اپنے بنا لیے، تو ان کو ہدایت نظر ہی نہیں آتی۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان کے لیے یکساں ہے، خواہ آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔